إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنۃ فلا يرفث ولا يجهل وعن امرؤ قاتله او شاتمه فليقل انی صائم مرتين والذي نفسه بيده لا خلوف فبالصائم الطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من عجل الصیام لی وانا اوجزی بہ والحسنۃ بعشر امثالہا صدق اللہ العظیم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ وہ 2 مرتبہ کہے، یعنی اگر کوئی شخص اسے کہتا ہے کہ بھائی لڑائی کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، تو وہ اس سے کہہ دے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، اور پھر وہ لڑے تو پھر اسے دوبارہ کہہ دیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت اہم روایت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جو ہے وہ اس بابرکت مہینے کے حوالے سے پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے ہاں باقاعدہ مجالس میں اور خطبہ جمعہ کے اندر اور ہر جگہ پر تقریریں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اور رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جس میں بہت زیادہ ہمیں شوق اور جو ہے وہ اپنے اندر جذبہ ایمان پیدا کرنے کی جو ہے وہ ترغیب تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ مہینہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری مہینہ ہو، اس کے بعد شاید میں اگلے سال جو ہے وہ اس مہینے کو نہ دیکھ پاؤں۔ جیسے ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ سحری کی، ہمارے ساتھ افطاری کی، ہمارے ساتھ نماز تراویح ادا کی، ہمارے ساتھ ذکر اذکار میں بیٹھے رہے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آج وہ زمین کے نیچے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم میں سے بھی کوئی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، تو یہ عین ممکن ہے۔ اس لیے ہمیں ایک تو یہ اللہ کی طرف سے شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کو حاصل کرنے کی توفیق دی، صحیح صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اس مہینے تک پہنچا دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم اس مہینے کو بہتر طریقے سے گزاریں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم نیکیاں کمائیں، زیادہ سے زیادہ ہم اس مہینے میں اللہ کو راضی کریں، اجر و ثواب کمائیں، اپنے معاملات کو ترتیب میں دیں، اپنے معاملات کو ترتیب دے لیں اور اپنی جو ہے وہ زندگیوں کو شیڈول کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا بہت زیادہ وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا رہے اور ہمیں جو ہے وہ اس مہینے کے گزر جانے کا معلوم ہی نہ ہو، اور ہمیں معلوم ہو کہ رمضان گزر گیا اور ہم پھر خالی کے خالی ہاتھ کھڑے۔ ہمارے سامنے وہ حدیث بھی رہنی چاہیے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی وعید پر آمین کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ ممبر پر پاؤں رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسرے ممبر پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے ممبر پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ اب جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خلاف معمول بات ہے، آپ نے پہلے ایسا کچھ نہیں کہا فرمایا، آج آپ نے ایسا کیا ہے تو اس کی کوئی وجہ وضاحت فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلے پر قدم رکھا پہلے ممبر پر تو جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ عبادت کر کے وہ نیکیاں کما کے وہ کوشش کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، اپنے رب کو منا نہیں سکا، تو وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب آپ اندازہ دیکھیں کہ وعید کرنے والے کون؟ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس پر آمین کہنے والے کون؟ رسولوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہت سخت وعید ہے، تو اس وعید سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اوقات کو ترتیب دینا پڑے گا، شیڈول کرنا پڑے گا، اپنی زیادہ سے زیادہ اوقات میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہوگی، قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، روزے کے شرائط اور آداب کے ساتھ اس کو رکھنا ہوگا۔ جیسے میں نے ابھی یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ روزہ کیا ہے؟ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ میں جب ڈھال استعمال ہوتی ہے تو وہ تلوار کے وار کو روک دیتی ہے، ایسے ہی جہنم کی آگ کو روکنے والی کیا چیز ہے؟ وہ روزہ ہے۔ اب روزے کی کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں۔ ایک جو ہے وہ شرط تو یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا پینا نہیں، یہ ہمیں سب کو نظر آتی ہے اور ہم اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اب کچھ اس کی شرائط اور بھی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس روزے کی حالت میں ہم نے گالی گلوچ نہیں کرنا، اس روزے کی حالت میں ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس روزے کی حالت میں ہم نے بےہودہ باتیں نہیں کرنی، اس روزے کی حالت میں ہم نے فلمیں، ڈرامے اور اس طرح کے لو کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا، اس روزے کی حالت میں ہم نے کوئی حسد نہیں کرنا، کوئی غیبت نہیں کرنی، اس روزے کی حالت میں ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا، اس روزے کی حالت میں ہم نے کوئی فریب اور دھوکہ نہیں کرنا۔ یعنی ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ روزے کا مہینہ آتا ہے، دھوکے بھی بڑھ جاتے ہیں، ملاوٹ بڑھ جاتی ہے، آپ اندازہ کریں۔ یعنی سارے علاقے کے گندے آلو جو ہے وہ سموسے میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو سموسے کھلائے جائیں رمضان المبارک میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک سموسے والے وہ کئی دنوں سے تیاری کرتا ہے کہ ہم نے رمضان میں اس آلو کو بھی کھلانا ہی کھلانا ہے لوگ، تو یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اسی طرح اور اگر کوئی کاروبار ہے اس میں وہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ دھوکہ ہے۔ اب روزہ بھی رکھا ہوا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اب اس کی نیکیاں کم ہو رہی ہیں، روزے کا ثواب کم ہو رہا ہے، روزے کی جو حاصل ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ سارا دن بھوکا پیاسا تو رہ لے گا لیکن وہ جو حاصل ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ تو یہ ہماری حالت ہے، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن ہم اس کے جو آداب ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو ادب روزے کی شرائط اور آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ کوشش کرے کہ اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنی آنکھوں، اپنے پاؤں، اپنے کان، اپنے جسم کے کسی بھی عضو سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ پھر چارہ نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو روزہ ایک ڈھال ہے دوزخ سے بچنے کے لیے، اور روزے کی شرائط کے ساتھ ہم نے اس روزے کو رکھنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں فحش باتیں نہ کی جائیں، جہالت کی باتیں نہ کی جائیں۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے کوئی گالی دے تو وہ آگے سے کہے میں روزے سے ہوں۔ اب یہ بڑی پیاری تعلیم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ روزے کی حالت میں انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان جب تھوڑا کام وغیرہ کرتا ہے تو اس کو تھکاوٹ کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس جو ہے زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنی بھڑاس نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو رسول اللہ کا فرمان مبارک ہے نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ کوئی تم سے لڑنے کی کوشش کرے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے لڑنا نہیں ہے، اسے کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے ہوں۔ اب یہ کلیہ جو ہے وہ ہر جگہ پر اپلائی ہوگا، یہ آفس میں بھی اپلائی ہوگا، یہ
شاپ پر ہیں تو شاپ پہ بھی اپلائی ہوگا، بازار ہے، مارکیٹ ہے، وہاں بھی ہوگا، اور گھر میں بھی اپلائی ہوگا۔ گھر میں کس سے جھگڑا ہو جاتا ہے جی؟ گھر میں بیوی ہے، بیوی سے جھگڑا ہو جاتا ہے انسان کا، بیٹی ہے، بیٹی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، بچوں کو، بندے کو غصہ آتا ہے بعض اوقات، اور بندہ کہتا ہے، تو بندے کو جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں بچوں کے ساتھ اور جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ اگر جھگڑے کی کوئی نوبت بن جائے تو آگے سے کیا کہہ دے، انی صائمن، میں روزے سے ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں آج جھگڑنا نہیں چاہتا، اور اس سے جو ہے وہ جھگڑے سے اپنی آپ کو جو ہے وہ بچانے کی پوری کوشش کرے۔ یہ روزے کی ایک قسم کا ادب ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کے بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور پسندیدہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بہت کمال کی بات ہے۔ انسان جب سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے منہ سے ایک سمیل آتی ہے جو عام ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی بڑی ناپسند ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ سمیل کسی کو پسند نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ وہ سمیل اللہ کی محبت میں انسان کے منہ سے نکل رہی ہے، اللہ کی محبت میں اس نے روزہ رکھا۔ اب اس بھوک پیاس کی وجہ سے معدے کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ بخارات بنتے ہیں جو منہ میں آ کر جو ہے وہ سمیل کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور وہ پھر انسان جب بولتا ہے یا ہنستا ہے تو وہ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو ہے وہ کستوری کے ساتھ جو ہے وہ نسبت دے۔ تو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں جان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کو وہ بو کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس لیے بندوں کو بھی چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ اس پر ناگواری کی کیفیت نہ کرے۔ ہاں ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا تو ظاہری بات ہے سمیل آئے گی، لیکن اس کو برداشت کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، دیکھیں نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ ہے، ساری چیزیں، لیکن روزے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی خاص نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر دی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اب روزہ میرا ہے یا نہیں ہے عام انسانوں کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اب میں چھپ کے پانی پی لوں، اب میں جناب چھپ کے کھانا کھا لوں، کسی کو تو معلوم نہیں ہے، میرے لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ کو معلوم ہے کس کا روزہ ہے یا کس کا نہیں ہے۔ جو بظاہر لوگوں کے سامنے بھوکا پیاسا رہ رہا ہے لیکن اندر سے اس کا روزہ نہیں ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو اس چیز کی بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ انسان نہ بھولے کہ روزہ اس کا وہ لوگوں سے چھپ کر تو کھا رہا ہے لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ یہ بھی بات نوٹ کریں کہ روزہ ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، یا کوئی اور مسئلہ گھڑ لیں، یا بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں اس لیے ہم روزہ ان کو نہیں رکھواتے کہ انہوں نے صبح جا کے پیپر دینا نہیں۔ یہ غلط بات ہے، جس پر فرض ہے اس نے روزہ رکھنا ہے، سوائے اس کے جو سفر میں ہو یا جو ہے وہ کوئی بیماری اس کو آ جائے، ایسی بیماری جس کے اندر روزہ رکھنا اس کے لیے جان کا خطرے کا باعث بن جائے، تو پھر وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، نہیں تو وہ پھر روزہ رکھے گا۔ اور جو ہے وہ روزہ رکھنے کی شرائط اور آداب میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ آخر میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو ثواب روزے دار کے لیے ہے ہی ہے، باقی جو وہ نیکیاں کرے گا اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا جو ہے وہ زیادہ اس کو بڑھا کر دیں گے۔ ایک تو عام روٹین میں بھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تو کئی گنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے روایت میں آتا ہے نا کہ جو شخص جو ہے وہ رمضان المبارک میں نوافل یعنی سنتیں ادا کرتا ہے، عام رمضان میں جیسے فرض ادا کرتا ہے اتنا ثواب اس کو جو ہے وہ رمضان میں سنتیں ادا کرنے پہ مل جائے۔ اور جو کوئی رمضان میں فرائض ادا کرتا ہے تو عام رمضان المبارک میں جتنا کسی کو نفل جو ہے وہ فرض نماز پر ثواب ملتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرض پر ثواب ادا۔ تو رمضان المبارک میں سب سے پہلے فرائض کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے، اس مرتبہ بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہوا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔
رات کو ذرا دیر سے چاند نظر آیا اور معلوم ہوا 10:40 پر معلوم ہوا کہ جی صبح روزہ ہے. یہ اعلان ہوا کمیٹی کی طرف سے اور پہنچتے پہنچتے بعد لوگوں تک پہنچی ہے. اب 10:45 پر مسجدوں میں اعلان ہو گیا کہ جی روزہ ہے، صبح آ جاؤ مسجد میں تراویح کی نماز پڑھنی ہے، اور لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، اٹھو بھائی نماز کے لیے آؤ مسجدوں میں. بڑی اہتمام ہوا. تو میں نے یہ بات سوچی رات کو بیٹھ کر کہ دیکھیں ایک نفل نماز، تراویح کی نماز نفل نماز ہے. ایک نفل نماز کے لیے تو کتنا اہتمام ہے، اذانیں اور مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور فرض نماز کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی. صبح فرض میں سوئے رہتے ہیں. کبھی کسی نے مسجد میں تو خیر صدا لگتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، لیکن کبھی کسی نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ اٹھو بھائی نماز کے لیے آ جاؤ. اور نفل نماز کے لیے اتنی تو دیکھیں ہر چیز کو ہم اس کے مقام پر رکھ کے دیکھیں گے تو ہمیں اس کا جو ہے وہ زیادہ اجر بھی ملے گا. اور زیادہ دیکھیں ایک فرض ہے، فرض کا اپنا مقام ہے، اپنا اجر ہے، نوافل ہے اس کا اپنا. اب اگر ایک دن اگر ہم نوافل نہیں بھی ادا کریں گے تو اس کا کوئی حرج نہیں پڑے گا، اگلے دن اس کو ادا کیا جا سکتا ہے اور اس کا اجر کمایا جا سکتا ہے. الا یہ کہ ہم لوگوں کو لازمی تکلیف میں دیں. اب کئی لوگ تو آنکھیں ملتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کو کہیں گے آج صرف صورتیں ہی پڑھا لیں. اب یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے ایک دھوکہ دینا ہے، صرف ایک حاضری لگوانی ہے کہ جی بس حاضری ہو جائے تراویح کی نماز. نہیں، غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. نماز تراویح کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد اگر حاصل نہیں ہو رہا تو صرف اٹھک بیٹھک کرنے سے یا حاضری لگوانے سے تو وہ مسائل حل نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور خود آگے بڑھ کر جو ہے وہ انسان سوچے بھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دی ہے، عقل دی ہے، اور ان کے بارے میں پوچھ ہوگی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا. ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا. تینوں عقل دیتی سی، تیری مت ماری گئی تھی، تو اس سے سوچتا نہیں تھا؟ اپنے کاروبار کے حوالے سے تو کتنی تو عقل لڑاتا تھا، دین کے حوالے سے تو نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ دل تھا تیرے پاس، کیوں نہیں تو اس چیزوں کو دیکھتا تھا؟ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ خیر اب شروع ہو چکا ہے. ہم نے اپنے آپ کو سمیٹنا ہے. آج پہلا دن ہے اور پہلے دن میں ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنے کاموں کو سمیٹ کر اپنے آپ کو رمضان میں عبادت کے لیے فارغ کرنا ہے. ہر وقت ہماری زبان سے ذکر جاری رہے، ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، کلمے کا ورد کریں، درود شریف کی تسبیح پڑھیں، استغفار کی تسبیح کریں، ذکر کریں، دعاؤں کو یاد کریں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دعاؤں کو یاد کریں. رمضان المبارک تراویح تو پڑھیں لیکن ایسے پڑھیں کہ معلوم ہو کہ واقعی قرآن سن رہے ہیں. ایسے معلوم نہ ہو کہ کسی ٹرین پر سفر کر رہے ہیں، جیسے ٹرین ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، چلو بھائی سٹاپ آ گیا اتر جاؤ. معلوم ہو کہ جناب سارا مہینہ مسجد میں بھی جاتے رہے اور ٹھکا ٹھک والی بات لگی رہی. نہیں، ایک طرح وہ جو قرآن کے بارے میں آتا ہے نا، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کر لذت کے ساتھ قرآن سنیں، مزہ آئے، ایمان بڑھے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ زادتہم ایمانا، قرآن جب یہ سنتے ہیں ان کی ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایمان میں اضافہ تب ہی ہوگا جب ہم اس کو ٹھہر کر سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایسے قرآن مجید کو سنیں. تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینے میں انشاءاللہ قیام صبح کے نام سے ہم روزانہ کوئی حدیث، کوئی جو ہے وہ اچھی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور خود بھی جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دے کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.